ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی سے بھرپور نعمتیں دی، اور یہ آج کا دن سنڈے کا ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم خدا کے گھر میں آئیں اور خدا کے حضور اپنے آپ کو جھکائیں اور اپنی روحانی خوراک جو خداوند کا زندہ اور الہامی کلام ہے، اپنی روح کی غذا کو ریسیو کریں اور خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ آج کا جو عنوان ہے، جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے ہمارا، خدا کے خادم کو کلام مقدس کا اچھا بیج بونے کے لیے زمین تیار کس طرح سے کرنی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر زیادہ خادم ہیں، اس لیے میں نے یہ آج کا یہ ٹاپک جو رکھا، اور خادمین کا مطلب ہے کہ اس میں میل فیمیل سب ہیں جو خدا کے کلام کی جا کر بشارت کرتے ہیں، خدا کا کلام دوسروں تک شیئر کرتے ہیں، اور پہلے وہ خود اس کو ریسیو کرتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں، تو پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہی خدمت ہے، یہی خدا کے کلام کی گواہی ہے، اور ہمیں خدا نے گواہی کے لیے اس زمین پر بھیجا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میری گواہی دو کہ میں کل آج کل کے اب تک یکساں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں آج کی جو عنوان ہے، جو تلاوت کر رہے ہیں، وہ ہے پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کے 11 سے 13 آیات میں دیکھتے ہیں کہ خداوند آج ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ جینیسس پہلا چیپٹر اس کی 11 سے 13 ورس، خدا کا زندہ کلام یوں رقم ہے، اور خدا نے کہا زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موقف پھلیں، اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں، اگیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موقف بیج رکھیں، اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موقف ان میں ہیں، اگایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ آنکھ لا کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ تشریف رکھیے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان سے پہلے تیسرے دن، انسان کو خدا نے چھٹے دن بنایا، لیکن تیسرے دن ہی خدا نے زمین پر ہر قسم کا پھلدار پودا اور ہر قسم کی جڑی بوٹیاں، گھاس، ہر قسم کی، لکھا ہے کہ ہم جنس ان کو پیدا کیا۔ اس لیے یہ ایک بڑی سمجھداری اور پڑھی لکھی بات ہے، اور میں اس کا کئی بار خدا کے
مذہب پر برملا آغاز بتا چکا ہوں کہ دنیا میں جب حیوان پیدا ہوتے ہیں، چرندے پیدا ہوتے ہیں، پرندے پیدا ہوتے ہیں، یا انسان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس سے پہلے ان کی خوراک خدا اس زمین پر مہیا کر دیتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ہم خدا کی عبادت اور خدا کا جو بیج بویا جاتا ہے وہ کس طرح سے اس کے لیے زمین تیار کی جاتی ہے۔ جیسے کسان زمین میں اچھا بیج بونے کے لیے 5 قسم کے جو طریقوں کو استعمال کرتا ہے، 5 قسم کی تیاری کرے گا تو پھر بیج بویا جائے گا، ایسے بیج نہیں بویا جائے گا۔ جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھتے ہیں وہ اور چیز ہے، لیکن جو خدا کے کلام کے مطابق آج آپ کو بتائیں گے کہ بیج ہے کیا، زمین ہے کیا، بونے والا ہے کون، خدا کے کلام میں سے۔ تو اس لیے آج کا جو عنوان ہے وہ ہے کلام مقدس کا اچھا بیج بونے کے لیے ہمیں 5 قسم کی چیزوں کی ضرورت۔ کتنی قسم کی جی؟ 5 قسم کی۔ پہلی، خداوند یسوع مسیح سے اچھی فصل کی رویا مانگنا۔ کیا ہے جی؟ خداوند یسوع مسیح سے اچھی فصل بونے کے لیے رویا مانگنا۔ دوسرا ہے خدا سے زمین مانگے اور اسے تیار کرے۔ اور تیسرا ہے خداوند سے اچھے بیج کا انتخاب کرے۔ کہ کس طرح سے ہم یا کسان اپنے کھیت کے لیے اچھے بیج کا انتخاب کرتا ہے۔ اور چوتھا ہے خداوند کے ڈر سے اس کھیت کا مکمل خیال رکھیں۔ کسان بیج بونے کے بعد اپنے کھیت کا مکمل طور پر خیال رکھتا اور نگہبانی کرتا ہے، پھر بیج جو ہے وہ پروان یا پرورش پا کر وہاں پر 5واں ہے کہ وہاں پر پھل کو استعمال میں لانا۔ بیج بو دیتے ہیں، بڑا ہو جاتا ہے، پھل اس کی رکھوالی نہیں کرتے، لکھا ہے کہ وہاں پر پھل کو بھی استعمال میں لانا۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو اسے اکٹھا کرنا اور کاٹنا بھی ضروری ہے۔ اور جہاں پر رویا نہیں ہے وہاں پر اندھیرا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ آج ہم کس دور میں ہیں۔ اگر اس روشنی کے دور میں ہوتے ہوئے اگر ہم اندھیرے میں ہیں تو پھر ہماری رویا بھی ختم ہے، پھر ہماری رویا نہیں ہے۔ خدا آپ کی ہر ایک بات کو جانتا ہے، اور آپ نے جو اچھا کلام کا بیج بویا ہے اس کی بھی حفاظت کرنی آپ نے، کیونکہ جیسے ابھی تلاوت کی گئی تو اگر ہم اس سے تھوڑا آگے چلے جائیں تو پیدائش پہلا باب کی 29 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیج دار سبزیاں اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں۔ کن کو؟
تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور ہمیں یہ ساری چیزیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے لیے تیار کی گئی۔ اب ہم نے کس طرح سے تیاری کرنی؟ اگر پیدائش 8 باب کی 22 آیت دیکھیں تو لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ نوح کا دور آیا، اور 8 باب میں ہمیں ملتا ہے کہ دنیا آج کی طرح گناہ سے، بدی سے اتنا بیج گندا بویا گیا، کڑوا بویا گیا کہ اوپر تک آواز گئی، خدا نے کہا میں اس کو تباہ کر دوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نوح نبی کے دور میں طوفان آیا اور ساری دنیا، درخت، چرندے پرندے، جڑی بوٹیاں، ہر ایک چیز جو ہے وہ تباہ برباد ہو گئی۔ تو اس لیے خدا کے کلام میں 8 باب کی 22 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب کشتی سے باہر خدا کا خادم، خدا کا بندہ، خدا کا نبی نوح نبی واپس زمین پر آیا تو وہاں پر جب اس نے خدا کے حضور سجدہ کیا، جب اس نے خدا کے حضور قربانی چڑھائی پاک جانوروں کی، تو خدا نے پھر 22 آیت میں کہا بلکہ جب تک زمین قائم ہے، بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا۔ کیا کرنا؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ نوح نبی کو، کہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے۔ تو نے بیج بونا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ بیج بونا، اچھا بیج بونا، خدا سے یہ مانگنا ہم پر فرض ہے۔ اسی لیے شریعت کی کتاب یا لا کی کتاب، استثنا کی کتاب، اس کے 22 باب کی 9 آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تو اپنے پاکستان میں 2 قسم کے بیج نہ بونا۔ پاکستان کھیت میں، اپنے کلیسیا میں، اپنے لوگوں میں اس کے بعد بڑا زیادہ وسیع پیغام ہے کہ تو اپنے پاکستان میں 2 قسم کے بیج نہ بونا، نہ ہو کہ سارا پھالی، یعنی جو بیج تو نے بویا اور پاکستان کی پیداوار دونوں ضبط کر لیے جائیں۔ اس لیے خدا کے لوگ کو ایک ہی زبان، ایک ہی کلام ہے، اس کے مطابق بولنا۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ بیج کو کس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں، اس پر بہت زیادہ وسیع ہے کہ جو 2 قسم کے بیج بولتے ہیں، آپ کو بھی آگے بتائیں گے وہ کیا کام کرتے ہیں۔ یوسایا کی کتاب اس کے 30 باب کی 22 سے 23 آیت میں ہمیں خدا کا کلام فرماتا ہے تب وہ تیرے بیج کے لیے، تب وہ تیرے بیج کے لیے جو تو زمین میں بوئے بارش بھیجے گا، اور زمین کی افرائش کی روٹی کا غلہ عمدہ اور کثرت سے ہوگا۔ اور استثنا 28 باب کی 38 آیت میں کہا گیا ہے تو کھیت میں بہت سا بیج لے جائے گا لیکن تھوڑا سا جمع کرے گا، کیونکہ ٹڈی اسے چاٹ لے گی تو پاکستان لگائے گا اور اس پر محنت کرے گا، حاصل تھوڑا کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ ہمیں بیج کے متعلق کہ کس طرح سے زمین ہوگی، کس طرح سے بیج کو ہم نے وہاں پر بونا ہے اور کیسے بیج یہ چلے گا۔ اس لیے واز سلیمان بادشاہ واز کی کتاب اس کے 11 باب کی 6 آیت میں فرماتے ہیں
صبح کو اپنا بیج بو، صبح کو اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا باور پھلے گا یا بڑھے گا یا نکلے گا، باور ہوگا یا وہ دونوں کے دونوں برابر برومند ہوں گے۔ اس لیے صبح کو بھی اور شام کو بھی جب بھی موقع ملتا ہے ہمیں خدا کے کلام کا بیج بونا ضرور۔ اور اس لیے یرمیہ 17 باب کی 10 آیت میں بھی ہمیں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ میں خداوند دل و دماغ کو جانتا ہوں اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے مطابق اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں۔ کتنی بڑی اس میں سچائی بیان کی گئی ہے۔ میں خداوند دل و دماغ کو جانتا ہوں، آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے مطابق اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں۔ اور زبور 126 کی 5 سے 6 آیت میں کہا گیا ہے، جو بڑی اس پہ بہت دفعہ میں واز بھی دے چکا ہوں، پیغام بھی دے چکا اور بڑا وسیع پیغام ہے۔ زبور 126 کی 5 سے 6 آیت میں لکھا ہے، جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں، جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، اور جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پھولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا۔ یہ خدا کا کلام ہے کہ کس طرح سے وہ، اس لیے میرے عزیزوں اب دیکھتے ہیں کہ یہ بیج ہے کیا، ہم نے کون سا بیج کس زمین پر بونا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے اب نئے عہد نامے میں آتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے اس کی بڑی وضاحت سے تمثیلیں بیان کی۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں جب بیج بویا جاتا ہے تو شیطان وہ بیج کو بڑھنے نہیں دیتا، بلکہ کڑوا بیج بھی ساتھ بو دیتا ہے۔ متی کی انجیل مقدس اور اس کا 13 باب، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کڑوے دانے کی تمثیل خداوند یسوع مسیح نے دنیا کو بتائی، دنیا کو سمجھائی، لیکن اپنے شاگردوں کو تفصیل سے بیان کی۔ اس کی دیکھتے ہیں 24 آیت میں ہمیں خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ 24 آیت میں ہے کڑوے دانے، کہ کس طرح سے لکھا کہ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ بس جب پتیاں نکلی اور بالیاں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا، اے خداوند، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا، یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ نوکروں نے اس سے کہا، تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بھرنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے اکٹھے
گٹھے باندھ لو اور گیہوں میرے گیتوں میں جمع۔ اب دیکھیے گا یہ تمثیل جو خداوند یسوع مسیح نے بتائی، اس میں ہمیں بڑی وضاحت سے اس کی تمثیل شاگردوں کو بیان کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے خدا کے کلام میں 36 آیت میں کہ اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور ان کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ میں نے اتنے حوالہ جات آپ کو بتائے ہیں، یہ ہے اس کی سمجھانے کی تمثیل۔ اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے۔ کون ہے جی؟ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے، اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند، اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں جس دشمن نے ان کو بویا، وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کٹائی دنیا کا آخر ہے اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ بس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والے چیزوں اور بدکاروں کو ان کی بادشاہی میں جمع کریں گے، اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دان پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے، جس کے کان ہو وہ سن لے کہ بیج کیا ہے۔ اور ایک اور اسی کے حوالے سے تمثیل لوکا کی انجیل مقدس اس کا 8 باب ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 8 باب کی 11 آیت میں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک اور تمثیل بتائی۔ وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے، راہ کے کنارے وہ ہیں جنہوں نے سنا، پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات وہ پائیں۔ اور میرے عزیزو، چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے، لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصے تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ اور جو جھاڑیوں میں پڑا، ان سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا، لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں، اور ان کا پھل پکتا نہیں۔ مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دل میں سنبھالے رہتے ہیں اور صبر سے پھل لاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ آج بھی خدا کے خادموں اور تمام جتنے بھی اس کی بشارت کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا کہ جاؤ، جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، جو ایمان لائے وہ نجات پائے۔ جو حقیقت میں بیج ہوتا ہے، وہ بھی جو سہراب کرتا ہے دوسرے کو، وہ خود بھی سہراب ہوتا ہے۔ کیونکہ پولس کیا فرماتے ہیں؟ درخت میں نے لگایا، اپلوس نے پانی ڈالا، لیکن بڑھانے والا کون ہے؟ خدا نے بڑھایا۔ تو اس لیے
خدا کا کلام فرماتا ہے، اس میں ہمیں بڑی وضاحت سے تقویت بھی ملتی ہے، بلیسنگ بھی ملتی ہے۔ خدا نے کہا ہے یوحنا کی انجیل مقدس اس کا 15 باب اور اس کی 16 آیت میں، تم نے مجھے نہیں چنا، تم نے مجھے نہیں چنا، بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مقرر کیا ہے کہ جا کر پھل لاؤ۔ کیا کرو؟ جا کر پھل لو اور تمہارا پھل قائم رہے، اس کی حفاظت کرو، وہ پھل قائم رہے۔ اور پھر ہے کہ جو کچھ میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے، وہ تمہیں مل گیا۔ یہ خداوند کا کلام ہے۔ تو پھل ہمیں کیسے لانا ہے؟ بیج کیسے اچھی زمین پہ، بیج جب بو دیا ہے تو کیا ہم کس طرح سے اس کی رکھوالی کریں گے، کس طرح سے اس کی نگہبانی کریں گے، کس طرح سے اس گھرانے کا خیال رکھیں گے؟ کیونکہ اگر آپ بیج بوتے ہیں تو آپ سے بڑھ کر شیطان یا شریر وہ بھی بیج بونے کے لیے آپ سے پہلے وہاں پہنچا۔ اس لیے بڑی کیئرفل، بڑی دلیری سے، بڑے پاک روح کو ساتھ لے کر خداوند یسوع مسیح کے حکم کے مطابق بیج آپ نے بونا ہے، اچھا کلام کے مطابق اچھا بیج بوئیں گے تو وہ اچھا پھل لائے گا اور آپ کی زندگی میں وہ بڑھتا جائے گا اور آپ کا نام اوپر آسمان پر کتاب حیات میں بھی لکھا جائے گا، کیونکہ آپ نے وہاں پر اچھا بیج بویا ہے اور وہ پھل لایا ہے۔ جاؤ، جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم بھی رہے۔ پھر اس کا خیال بھی کرنا ہے، پھر اس کو وزٹ بھی کرنا ہے، اس کو جانوروں سے، چرندوں پرندوں سے، شریر سے بچا کر اس کو وقت پر کھاد اور پانی دینا ہے تاکہ وہ بڑھے، تو وہ زمین آپ کے لیے ہو، وہ اچھی زمین ہوگی، وہ اچھا پھل پیدا ہوگا۔ اور جب اچھا پھل پیدا ہوگا تو خداوند ہمارا خداوند یسوع مسیح فرمائے گا، اے شاباش میرے اچھے وفادار نوکر، تو نے اچھا کیا ہے، میں تجھے اور بھی بلیس کروں گا اور بھی برکت دوں گا تاکہ تمہارے گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو۔ خدا جانتا ہے، اس لیے خدا نے کہا ہے کہ اپنا بیج، جو خدا کا کلام ہمارے پاس ہے، اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے، آگے تقسیم کرنا ہے، آگے ڈیلیور کرنا ہے، آگے لوگوں کو بتانا ہے، سنانا ہے، تاکہ یہ آپ کی زندہ گواہی ہو اور اسی سے ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ ہیلیلویا۔ آج کے زندہ کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو